हेलो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ लोग संपत्ति के पीछे माँ बाप को कैसे ख़त्म कर देते हैं। संपत्ति के पीछे माँ बाप को कैसे दोषी ठहराते हैं, कैसे उनको जलील करते हैं, कैसे उनसे लड़ते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, धमकी देते हैं मारने की कि नहीं, अगर हमको नहीं मिला तो मैं जान से मार दूँगा। ऐसी औलादों को क्या करें आप बताइए। कैसी औलादें होती हैं जो माँ बाप का कत्ल कर देती हैं। ऐसी औलादें होती हैं, बताओ, जन्म माँ बाप देवी देवता पत्थर सब पूजते हैं, लेकिन ये ऐसी औलाद है जो अपने ही माँ बाप का कत्ल करने को फिरते हैं एक पैसों के चक्कर में। जबकि माँ बाप सब कुछ दे चुकते हैं, सब दे देते हैं, तब भी उनको खाना नहीं मिलता। ना माँ बाप को देखा जाए, ना दुख ना मुसीबत, कुछ नहीं। माँ बाप जैसे डाले हैं पढ़े हैं, लेकिन उनको कुछ खाना नहीं पूछते हैं कि नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। माँ बाप को नहीं पूछते हैं, बस हाय दौलत हाय दौलत हाय दौलत। तकलीफ़ होती है जिनके घरों में ये बातें होती हैं। लड़कियां तब भी सही रहती कि अपने माँ बाप को तब भी चाहती हैं, प्यार करती हैं, उनके बारे में सोचती हैं, लेकिन वो ससुराल चली जाती हैं तो भी नहीं सोच पाती, कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरों के हाथे मजबूर रहती हैं। इंसान, लड़कियां बहुत कुछ सोचती, बहुत कुछ चाहती हैं कि मैं अपने माँ बाप को कुछ करूं। माँ बाप को, या और बहुत लोग ऐसे गरीब हैं, उनके लिए बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जो सबके लिए करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी भगवान से कि ऐसी औलादें किसी को ना दें जो अपने माँ बाप को एक दौलत की चक्कर में मार डालते हैं, उनका जीना दुश्वार करते हैं, उनको बात बात में टॉर्चर करते हैं, उनको ऐसा टॉर्चर करते हैं वो बेचारे रात दिन रोते रहते हैं, रात दिन, कि मैंने कैसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया, ऐसे बच्चों को क्यों जन्म दिया। इससे तो मेरी 4 लड़कियां होती तो मैं कम से कम वो मुझे देखती तो, सुनती तो, चाहती तो। लेकिन आदमी लड़कों के पीछे भागता है, लड़कों के पीछे कि नहीं हमारा वंश चलेगा, हमें बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन लड़कियों को इसलिए नहीं लोग प्यार करते हैं, इसलिए कि क्या कहते हैं, इनका शादी करना पड़ेगा, कहाँ से हम पैसा लाएंगे, कहाँ से जोड़ेंगे। लेकिन जिस घर में भाई कमाते हैं तो वो बहनों के लिए बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो बहनों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहनों के लिए नहीं करते। वो सोचते मैं क्यों करूं, माँ बाप करें मैं क्यों करूं। माँ बाप सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी कर रहा है तो एक सहारा होता है, लेकिन वो तो उल्टा चलता है कि नहीं मैं क्यों करूं, मेरे लिए पैदा किया है क्या। बहुत से लड़के तो ऐसे कहते हैं, बहनों की कोई इज्जत नहीं करता है कि भाई, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भाई होते हैं जो बहनों की इज्जत करते हैं, वरना कोई नहीं करता बहनों की इज्जत। बहुत से ऐसे घरों में होती, यही होता है, यही सब लोग कहते हैं तू किस लायक है, तू किस लायक है। आदमी मैके में रहे तो भाई बोलते हैं तू किस लायक है, तू गधी है, गंवार है, तू किसी लायक नहीं। अगर ससुराल में तो ससुराल में भी आदमी बोलता है तू किस लायक है, किसी काबिल नहीं है। बताइए, आदमी जब अपने पैर पर नहीं खड़ा होता है तो 4 लोग धक्के मारते हैं, सब, चाहे ससुराल हो
یا میں کا ہو، سب لوگ طانے مارتے ہیں، لیکن اس قابلیت پہ غریب آدمی نہیں پڑھا پاتا ہے بچوں کو۔ لیکن کچھ بچے پڑھ جاتے ہیں، کچھ لڑکیاں نہیں پڑھ پاتی، اتنا نہیں قابل بن پاتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے۔ لیکن بھائی ایسے ہیں کہ نہ ماں باپ کو جینے دیتے، نہ بہنوں کو جینے دیتے، کسی کو نہیں جینے دیتے۔ بہنیں کہاں جائے تو کہاں جائے، بس ہائے بھائیوں کو، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، بس پیسہ دے دو، سمپتی دے دو۔ ماں باپ چاہے بھوکے مرے، چاہے ایسے رہے، چاہے ان کو کپڑے نہ ملے، لیکن بھائیوں کو بس پیسہ دے دو، پیسہ دے دو، بس۔ ماں باپ جی نہیں پاتے، جیتے جی مر جاتے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہیں گے بہنوں سے، یا بہت ایسے بھائی ہیں اچھے بھائی، اپنی بہنوں کی عزت ضرور کرنا، اپنے بہن کو چھوڑنا نہیں، اپنے بہنوں کی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کو جب تک ماں باپ رہیں تب تک ان کو پیار کرنا، اچھے سے رکھنا بھائی۔ لیکن سب جیسے ایک لوگ نہیں ہوتے، کاش ہم اس قابل ہوتے تو اپنے ماں باپ کو بیٹھا کے کھلا سکتے، لیکن بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم بھی بندھے ہیں سسرال میں، آدمی سے بندھے ہیں، اور ہم اس قابل نہیں ہیں جو ماں باپ کو ہم دیکھ پائے۔ میرے ماں باپ بہت روتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے میرے سے بتاتے، بٹیا ایسی بات، بٹیا ویسی بات، پر ہم اس لائق نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں سسرال میں میرا آدمی اس لائق نہیں ہے جو ہم ان کو بیٹھا کے کھلا سکیں۔ ہم بھی پریشان ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، اس وجہ سے ہم کیا اس سے کہیں کہ میرے پاس رہو، میں دوں گی، لیکن پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کو چاہے جیسے کما کے کھلائیں، چاہے محنت مزدوری کچھ بھی کرنا پڑ جائے، ہم کھلائیں گے۔ ہم کسی کا سہارا نہیں کرتے۔ اب ہمارے پیر ہاتھ سلامت رہے بھگوان، ہم ماں باپ کو ضرور دیکھیں گے، ماں باپ کو ضرور لائیں گے، ان کو بیٹھا کے کھلائیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ایسا ہوتا ہے، جب آدمی لائق بر ہوتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ جب آدمی ہی اگر اپنے آدمی ہی نہ سنے میری عورت کی بات، تو عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ کاش میں نے شادی کیوں کی۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں، نہ تو مجھے سسرال میں اچھے سے رہے، نہ ہم میکے میں اچھے سے رہے، میکے میں بھی رہے تب بھی مصیبت جھیلی، سسرال میں رہے تب بھی مصیبت جھیلی، میکے میں رہے تو کیسے جیے، کیسے پڑھائی کرے، محنت مزدوری کر کے میں نے پڑھائی کی، BA محنت کری، مزدوری کری، سب کیا تب میں نے، لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میری ماں مجھے دیتی رہی، میں فیس بھرتی رہی، پھر بھی ہم بھی کام کرنے جاتے تھے کہ چلو ہمارا گریجویشن کم سے کم ہم پاس ہو جائیں، نکال لیں، میرا گریجویشن ہو جائے، اس وجہ سے میں دوسروں کی مزدوری کرنے جاتی تھی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ دوستو، کوئی کسی کا ایسا بھائی نہ ملے، نہ کوئی کسی پتی ایسا ملے۔ ماں باپ سب کے اچھے ہوتے ہیں، پر وہ مجبور ہوتے ہیں جو ماں باپ نہیں کر پاتے اپنی بیٹیوں کو۔ پر آدمی دھکا مارتا ہے کہ تیرے باپ نے کیا دیا، تیرے باپ نے کیا دیا، تیرے باپ نے کچھ دیا ہے، تیرے باپ کے پاس ہے کیا؟ ارے انہوں نے تو اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا، جگر دے دیا،
اپنی بیٹی دے دی پال پوس کے، پھر بھی آدمی بولتا ہے کیا دیا۔ دوستوں میں یہی کہنا چاہوں گی، سب کی عزت کرنا سیکھو، یہی ہمارا سدھانت ہے۔ ہم تو سب سے اچھے سے بولتے ہیں، سب کو اچھی سی بات بولتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، لالچ نہ کرو۔ لالچ زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، اگر ہم لالچ کریں گے تو ہم کس سے لالچ کریں گے؟ بس بھگوان کھانا صبح اٹھائے، شام کو صبح اٹھائے، کھانا دال روٹی جو بھی ہو سوکھی کھانا دے ہمارے بچوں کو، ہمیں بس، اور ہم زیادہ دھن دولت نہیں چاہیے ہم کو، ہم بس اسی میں خوش ہیں۔ ہم اسی لیے کچھ نہیں کر پائے اپنے ماں باپ کی اس میں کہ ہم کیا کریں، ایک لڑکی ہو کے چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر پائے۔ میرا نصیب پھوٹا تھا، میں کچھ نہیں کر پائی، نہ میں نے اچھی پڑھائی کر پائی اور نہ ہی میں آگے بڑھ پائی، میں جہاں تھی وہیں ہوں۔ کیا کریں، نصیب ہے، میرا نصیب بہت خراب ہے۔ بھگوان میرے نصیب کے لیے کوئی نہ جائے۔ میرا نصیب اتنا خراب ہے کہ جب سے میں نے عقل سنبھالی، جب سے میں دکھ کے علاوہ کچھ نہیں جھیل رہی ہوں، دکھ کے علاوہ کچھ نہیں بھگوان جھیل رہے ہوں۔ میرے نصیب، میرا یہ پتہ نہیں کس اس سے لکھا گیا ہے، تو میں ایشور سے یہی کہتی ہوں، ہے ایشور، اگر تمہیں مجھے تکلیفوں سے کوئی وہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، پر مجھے خوب تکلیف دے، مجھے کوئی سکھ نہ دے، پر میرا یہ سدھانت ہے کہ میرا بچے ہیں دو، ان کو کم سے کم دال روٹی کھلا دیں بھگوان، اتنا تب بھی دے دے، میں انہی کے سہارے جی لوں گی، محنت کر لوں گی۔ مجھے محنت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، میں محنت کر لوں گی۔ بھگوان سے یہی ونتی ہے کہ سب لوگ خوش رہیں، اچھے سے رہیں، بس۔